ناظرین گرامی، پنجابی کی ایک معروف کہاوت ہے کہ مندے کم شیطان دے متھے، یعنی آپ کسی بھی غلط اور ناپسندیدہ عمل کو بلا تحقیق بھی شیطان سے منسوب کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو بھی ایک غیر اخلاقی اور انتہائی غلیظ واقعے سے متعلق ہے جس کو ایک شیطان صفت شخصیت سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ہماری مراد یزید سے ہے، جس نے نہ صرف اپنے مختصر عہد اقتدار میں اپنے نامہ اعمال میں اس گناہ کو شامل کیا جو کسی بھی بڑی بڑی نیکیوں کو کھا سکتا ہے، یعنی شہادت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور خانوادہ نبوت کی شان میں گستاخی، جس کا اجمالاً تذکرہ تو اس ویڈیو میں شامل ہوگا، لیکن اس کا اصل موضوع وہ واقعہ ہے جو کہ اس کے کردار اور اس کی سوتیلی بہن امالہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اس واقعے کا تذکرہ کسی سنی عالم کی کتاب تاریخ میں نہیں ملتا، البتہ شیعہ مسلک کی چند ایک کتب جیسے انوار البہار اور دامت الثاقبہ کے علاوہ چند اور کتب میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ خواتین و حضرات، تاریخی حوالوں کے مطابق امالہ یزید کی نہ صرف سوتیلی بہن تھی بلکہ اس کے حسن کے چرچے بھی زبان زدیں عام تھے۔ اس کے علاوہ ایک ایسی روایت بھی ملتی ہے کہ یہ بدبخت اہل بیت کے ساتھ دشمنی میں اپنے بھائی سے بھی 2 ہاتھ آگے تھی، جس کی مثال واقعہ کربلا کے بعد ہونے والے دربار دمشق کے ایک واقعے میں ہم آگے چل کر دیں گے، لیکن مناسب ہوگا کہ اس سے بھی قبل اس واقعے کو تزئین داستان بنایا جائے جو ان دونوں بہن بھائیوں کی اخلاقی اور دینی دیوالیہ پن کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تاریخی روایت کے مطابق اس بات پر سب کو اتفاق ہے کہ یزید ایک بد کردار آدمی تھا جس کو شراب نوشی اور زن پرستی جیسی بیماریوں نے انسانیت کے درجے سے کہیں نیچے گرا دیا تھا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اس بات سے بھی اختلاف ممکن نہیں کہ رشتوں کے تقدس کو جس طرح اس ننگے انسانیت نے روندنے کی کوشش کی وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ یہاں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے مفہوم کا حوالہ دینا ضروری سمجھیں گے، جس میں آپ نے فرمایا کہ جب تو بے حیا ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو جی میں آئے کرتا پھرے، اور یہی وجہ ہے کہ دولت حیا سے محروم ہونے کے بعد یزید گناہوں کی اس دلدل کا رزق بن گیا جس سے شاید شیطان بھی پناہ مانگتا ہو۔ ناظرین گرامی، شیعہ کتب کی روایت میں ہے کہ شہادت امام علی مقام کے بعد جب اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیدی بنا کر دربار یزیدیت میں لایا گیا تو ہر ممکنہ طریقے سے ان کی توہین کرنے کی کوشش کی گئی، جس پر بعض اہل دانش نے یزید کو مشورہ دیا کہ اس عمل کی بدولت عالم اسلام کی اکثریت اس سے متنفر ہو جائے گی، سیاسی بالغ نظری کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں فوری اور باعزت طور پر رہا کر دیا جائے، جس پر یزید نے بغاوت کے خوف سے یہ تجویز قبول کر لی اور جناب زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو دربار میں طلب کر کے کہا کہ وہ ان کو رہا کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے، لہٰذا وہ زیادہ راہ کے لیے جو کچھ لے کر جانا چاہتے ہیں لے جائیں، جس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں جناب زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، اور پھر مشورے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ ایک تو ہمارا لوٹا ہوا مال ہمیں واپس کیا جائے، جبکہ ہمارے شہداء کرام کے مبارک جسد ہائے خاکی بھی ہمارے حوالے کیے جائیں تاکہ ہم پوری تکریم کے ساتھ ان کی تدفین کر سکیں۔ روایات کے مطابق جب یزید نے جناب زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام شرائط تسلیم کر لیں اور اس بات کی خبر جب امالہ کو ہوئی تو اس نے دمشق کے بعض خواتین کو ساتھ ملا کر جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکالمہ کیا اور خود کو ان سے برتر ہونے کی بےہودہ کوشش کی، لیکن بنت حیدر کے مدلل اور طاقتور دلائل نے اسے چاروں شانے چت کر دیا اور اسے بے آبرو ہو کر دربار خلافت سے نکلنا پڑا۔ ناظرین ذی وقار، جیسا کہ ہم ابتدا میں عرض کر چکے ہیں کہ امالہ نہ صرف ایک شہزادی ہونے کے ناطے بہت زیادہ مغرور اور سرکش تھی بلکہ سونے پر سہاگا یہ کہ اللہ نے اسے بے مثال حسن سے بھی نوازا تھا، اور مزید یہ کہ دونوں بہن بھائی دولت حیا اور ایمان سے بھی محروم ہو چکے تھے۔ سو یزید نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی سوتیلی بہن سے شادی کرے گا، لیکن ظاہر ہے کہ دین اسلام میں اس کی ممانعت تھی، جس کے لیے اس بدبخت نے دین میں بھی تبدیلی کی بےہودہ اور مضحکہ خیز کوشش کی، لیکن چونکہ ابھی تک معاشرے میں دین اقدار اپنی پوری قوت کے ساتھ موجود تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی اس بےہودگی میں ناکام رہا اور بالآخر ایک مختصر ترین عہد اقتدار کے بعد رزق جہنم بن گیا، اور آج تک وہ دنیائی انسانیت میں ایک گالی کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا معاویہ سری رائے سلطنت ہوا، لیکن محض چند اور بعض روایات کے مطابق اس نے یہ کہہ کر 3 دن بعد اپنا ہی تخت چھوڑ دیا کہ اس لالچ میں جو گناہ اس کا باپ سمیٹ چکا ہے میں اس سے دور رہنا اور گمنامی کی زندگی گزارنا زیادہ پسند کروں گا۔
دوستوں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھا کیجیے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے دوستوں اور گرد و نواح کے افراد کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔